اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ علی ما قضا من امر و قدر من فعل وعلى ابتلاتی بكم ایتها الفرقة التي اذا امرت لم تطع۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 66 میں امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے کچھ چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ حضرت علی علیہ السلام کی تقدیرات اور فیصلوں اور آزمائشوں پر راضی اور شکر گزار تھے، یعنی حضرت علی اللہ کے تقدیرات اور فیصلوں آزمائشوں پر راضی اور شکر گزار۔ دوسری بات کہ حضرت علی علیہ السلام کے گرد جمع رہنے والے قریشی صحابہ کی تفصیلی حالات، ان کی نافرمانیاں، سرکشیاں اور سازشیں۔ تیسری کہ حضرت علی علیہ السلام کی قریشی صحابہ سے بیزاری اور معاویہ کے ساتھیوں کے مقابلے میں اپنی ساتھیوں کی مذمتیں۔ چوتھی بات کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی رعایا کو کیا اور کیسے تعلیم دی۔ اور پانچویں بات کہ معاویہ کی قیادت اور عمرو بن عاص کی تعدیب اور تنظیم کا تذکرہ فرمایا۔ چھٹی کہ حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہوئے اطاعت نہ کرنے والے فرقے کا وجود۔ آئیے خطبے میں چلتے کہ مولا فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں ہر اس حکم پر جس کا وہ فیصلہ صادر کر چکا ہے اور جس کام کو وہ مقدر بنا چکا ہے، اور ان تمام آزمائشوں میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جو مجھے تم جیسے فرقے کے ساتھ پیش آنا مقرر رہے، جسے جب بھی حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتا، یعنی کھل کر انکار کیے بغیر تعمیل سے بچ کر نکل جاتا ہے، تعمیل اپنی ہی مرکزی احکام کی کرتا ہے، اور جب کسی کام کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو نہ تم آتے ہو نہ جواب دیتے ہو۔ اگر تمہیں جہاد سے مہلت یا رخصت دیتا ہوں تو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، اور اگر جنگ کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرنا چاہتا ہوں تو تم چالاکیاں کرنے لگتے ہو، اور اگر کسی معاملے پر لوگ اپنے امام پر متحد ہو کر اجتماع کرتے ہیں تو تم انہیں طعنے دینے لگتے ہو، اور کبھی اتفاق سے کسی مشقت کے کام میں پھنس جاتے ہو تو اسے چھوڑ کر پلٹ آتے ہو۔ وہ لوگ تو تمہارے علاوہ ہیں جن کے مشخص باپ نہیں ہے، لہذا تم اب نصرت کے لیے آمادہ ہونے اور اپنے حق کے لیے جہاد کرنے میں کسی چیز کے منتظر ہو، آیا موت کے منتظر ہو یا اپنی ذلت کے۔ خدا کی قسم اگر میرا آخری دن آیا جو یقیناً آنے والا ہے تو وہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور میں تو پہلے ہی سے تمہاری صحبت سے بیزار اور تنگ آ چکا ہوں، اور تمہاری موجودگی میں بھی گویا تنہا اور قلیل جماعت کے ساتھ رہا ہوں۔ تمہیں ناپسندیدہ لوگوں کی صورت میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا دین ہے جو تمہیں متحد کر دے؟ یعنی تم بے دین ہو، اور بے دینوں والی غیرت بھی تم میں ہوتی تو تم دشمن کے روک تھام کرتے، یعنی تم بے غیرت بھی ہو۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ معاویہ گھٹیا قسم کے لوگوں کو، بدکاروں اور جفا پیشہ لوگوں کو بلاتا ہے، اور وہ سب اس کی پیروی میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ نہ ان کی کوئی اعانت کی جاتی ہے نہ انہیں عطیات دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جو اسلام کا چھوڑا ہوا
ورثہ اور بہترین مسلمانوں کا باقی ماندہ گروہ کہلاتے ہو، اور تمہیں روکھا پھیکا نہیں بلاتا بلکہ تمہاری اعانت بھی کرتا ہوں اور تم سے ایک گروہ کو عطیات بھی دیتا ہوں، مگر تم ہو کہ میرے متعلق اختلاف بھی پھیلاتے ہو اور میرے خلاف تفرقہ بھی ڈالتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس میرا کوئی بھی حکم پہنچے تو خواہ وہ تمہارے پسندیدہ ہی کا کیوں نہ ہو، تم راضی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس اگر وہ غصہ اور عتاب کا حکم ہو تو بھی اسے اجتماعی طور پر قبول نہیں کرتے۔ جن چیزوں کا مجھے مستقبل میں سامنا کرنا ہے میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے لیے موت ہی رہ گئی ہے۔ میں نے یقیناً تمہیں قرآن کے درس دیے اور تمہارے مابین دلیل و برہان کا انکشاف جاری رکھا، تمہیں ان تمام چیزوں سے روشناس کرایا جن کے تم منکر تھے، تمہارے لیے ان چیزوں کو پسندیدہ اور عام کیا جن کو تم ذہن میں جگہ نہ دیتے تھے۔ کاش کہ اندھوں کو ان کے حقائق میں سے کچھ نظر آ جاتا اور سونے والے آنکھ کھول کر دیکھتے۔ وہ قوم احکام خداوندی اور حقائق سے کتنی دور اور جاہل رہ سکتی ہے، جس کا رہبر ماویہ ہو اور جس کی تربیت کرنے والا حرام کار لیلا انزیہ کا بیٹا عمر بن العاص نابغہ ہو۔ خطبہ نمبر 67 میں امیر کائنات امیر المومنین نے چند چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے مستند و مقبول صحابہ جن کی قوت و جرات فداکاری کی خود علی نے مدح کی ہے، قیام حق میں میرے ناصر و مددگار اور دینی بھائی ہو، میدان کارزار میں میرے سپر ہو، سارے مسلمانوں کے مقابلے میں میرے رازدار ہو، تمہاری قوت سے دشمنان دین و منحرفین کا تدارک کرتا ہوں، پوری نوع انسان میں سب سے اولا میں ہوں۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں انتم الانصار علی الحق والاخوان فی الدین والجنن یوم اللباس، فرماتے ہیں حق کو نافذ کرنے میں تم ہی میرے انصار و مددگار ہو اور تم ہی حقیقت میرے دینی بھائی ہو، جنگی سختیوں میں تم ہی میرے ڈھال اور سپر ہو، تمام انسانوں سے زیادہ تم ہی میرے رازدار ہو، تمہاری طاقت ہی سے میں دشمنان دین اور روح گردانی کرنے والوں کا تدارک کرتا ہوں، تمہارے ہی وجہ سے دین میں داخل ہونے والوں سے میں اطاعت کی امید کرتا ہوں، تم میری اعانت اور خیر خواہی اس طرح کرو جو دھوکے اور فریب سے بلند اور خالی ہو، جو شک و شبہ اور شش و پنج سے محفوظ ہو۔ خدا کی قسم میں سارے انسانوں میں تمام انسانوں سے اولا ہوں۔ نمبر 68 میں مولا کائنات امیر المومنین نے چند چیزوں کی جانب اشارہ کیا، وہ یہ کہ جنگ جمل میں جس وقت مروان بن حکم گرفتار ہو کر آیا تو اس نے اپنی رہائی اور سزا سے معافی کے لیے حضرت حسنین علیہ السلام کو اپنا سفارشی بنا کر حضرت علی علیہ السلام سے معافی اور رہائی کی درخواست کی، تو حضور علیہ السلام نے رہائی کا حکم دیا۔ حضرت حسنین علیہ السلام نے یہ بھی عرض کی کہ کیا یہ مروان آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے؟ اس کے جواب میں جناب علی علیہ السلام نے اس کے متعلق پیش گوئی فرمائی جو حرف بے حرف صحیح ثابت ہوئی۔ دوسری بات، جو شخص بیعت کر چکا اس سے اب بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری کہ یہ یہودی ہاتھ ہے، اگر ہاتھ سے بیعت کرے گا تو غداری سے توڑ ڈالے گا۔ چوتھی، اسے اتنی مدت کے لیے حکومت ملنا ہے
جتنی مدت کتا اپنی ناک چاٹ کر فارغ ہو جائے۔ اور پانچویں بات، البتہ یہ 4 مینڈوں یعنی سرداروں، رئیسوں یا حکمرانوں کا باپ ضرور ہے۔ اور چھٹی بات کہ امت اس کے اور اس کے اولاد کے ہاتھوں برے دن دیکھے گی۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں، کیا اس نے قتل عثمان کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ میرے لیے اب اس کی بیعت کی ضرورت و احتیاج نہیں ہے۔ یہ یہودی ہاتھ ہے، اگر اس نے اپنے اس ہاتھ سے میری بیعت کر بھی لی تو اپنے سبقت ہفتہ کے دن توڑ ڈالے گا، اور البتہ خود اس کے لیے حکومت مقرر ہے، بس اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں کتا اپنی ناک چاٹ سکے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور وہ 4 مینڈوں یا بادشاہوں کا باپ ضرور ہے، ان قریب امت محمدیہ اس کے اور اس کی اولاد کے ہاتھوں برے دن دیکھے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔